اسی طرح ایک بچہ تھا کراچی کے ایک مدرسے میں. آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے ابو کا انتقال ہو گیا ہو؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کے ابو کا انتقال ہو گیا ہو؟ ہاتھ اٹھائے. اگر کسی کے ابو کا انتقال ہو گیا ہے. آپ ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ مشرف؟ مدثر. یہ مدثر ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں. ان کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے. تو اسی طرح ایک بچہ تھا کراچی کے ایک مدرسے کے اندر. اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن جس وقت اس کے ابو کا انتقال ہوا وہ چھوٹا سا تھا، یہاں تک کہ اس کو ہوش بھی نہیں تھا. 1 سال کا بھی نہیں ہوا تھا. کتنا چھوٹا تھا؟ 1 سال کا بھی نہیں تھا. اس کو پتہ ہی نہیں، جب وہ بڑا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں اس کے ابو کا کب انتقال ہوا. جب وہ 3 سال کا ہوا، 3.5 سال کا ہوا، تو اس کی امی جان نے، اس کی والدہ نے اس کو مدرسے میں داخلہ کرا دیا. اس کو مدرسے میں داخل کروا دیا. اب جیسے ہمارے یہاں یہ خضر ادھر آؤ، خضر ادھر آؤ، یہ خضر ہیں، سب سے چھوٹے ہیں، سب سے چھوٹے ہیں. جب وہ بچہ جس کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا تو اس کی امی نے اس کو مدرسے میں داخل کروا دیا. وہ تقریباً اتنا بڑا ہوگا. ادھر آؤ. یہ خضر ہے. یہ کون ہے؟ خضر ہے. یہ خضر. آپ کا کیا نام ہے؟ خضر نام ہے. جب وہ خضر کے برابر ہوا، خضر کی عمر کتنی ہے ابھی؟ کتنے بڑے ہو؟ 3 سال کے ہو. خضر ابھی 3 سال کے ہیں. ابھی نورانی قاعدہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ نورانی قاعدہ پڑھنا ہے. تو وہ بچہ جو خضر کے برابر ہوا اس کی امی نے مدرسے میں داخل کروا دیا. جب داخل کروا دیا تو وہ بچہ بھی چھوٹا سا تھا، اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا تھا صحیح طرح، اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. تو جب قاری صاحب کے پاس وہ آئے تو قاری صاحب نے سب سے پہلے اس کو بسم اللہ سکھائی. کیا سکھائے؟ بسم اللہ. پڑھو بسم اللہ. اب وہ چھوٹا سا بچہ خضر کے برابر بسم اللہ کیا پڑھ رہا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بس اس کا آج کا سبق کیا تھا؟ بسم اللہ. اس نے بسم اللہ بار بار پڑھی، بار بار یاد کی، اور پھر اس کی چھٹی ہو گئی. وہ گھر آ گیا. اس نے امی کو بتایا کہ امی میں نے بسم اللہ پڑھی ہے، بسم اللہ پڑھی ہے. اس کی امی بہت خوش ہوئی. جب رات کو اس کی امی سوئی تو اس کی امی کے خواب میں اس بچے کے ابو آ گئے جن کا انتقال ہو چکا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ انتقال ہو چکا تھا. وہ امی کے خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابھی تک جب سے میرا انتقال ہوا ہے، جب سے لے کر آج تک میں قبر کے عذاب میں مبتلا تھا. میں قبر کے عذاب میں مبتلا تھا. جیسے ہی میرے بیٹے نے مدرسے میں داخلہ لیا اور جب اس نے بسم اللہ یاد کی، بسم اللہ پڑھی، تو ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج آپ کے بیٹے نے ہمیں یاد کیا ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، تو وہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ اللہ تو مہربان ہے. آپ کا چھوٹا سا بیٹا جو 3 سال کا ہے وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. تو وہ اللہ جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ اللہ اتنا غیرت والا ہے. اس نے کہا میں اس کے والد کو کیوں عذاب قبر میں رکھوں کہ جس کا بیٹا میری تعریف کر رہا ہے. چلو اس کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا دو، اس کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا دو. تو اس کی امی کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے پڑھنے کی فضیلت کو بتایا. اب وہ بچہ آج ترکی کے اندر مسجد کا امام ہے.
وہ بچہ آج ترکی کے اندر ایک مسجد کا امام ہے، وہ آج عالم دین بن چکا ہے، وہ بچہ آج ایک بہت اچھا مفتی بن چکا ہے اور ترکی کی ایک مسجد کے اندر نماز پڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا بھی اچھی کر دی، اس کی دنیا بھی اچھی ہو گئی، اس کی والدہ وہیں پر چلی گئی، پاکستان سے ترکی میں چلے گئے اور وہاں پر ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ کس کی برکت سے ہوا؟ قرآن کی برکت سے ہوا۔ کس کی برکت سے ہوا؟ قرآن کی برکت سے ہوا۔ یہ وہ قرآن جو آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں، تو خوب اچھی طرح اس کو یاد کریں، حافظ قرآن بنیں، عالم بنیں، مفتی بنیں، اور جن باتوں کو بتایا جاتا ہے اس پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رہے گا، یہ واقعہ یاد رہے گا۔ آج کے 2 واقعات آپ کو بتائے، یہ دونوں واقعات آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد کریں گے۔